بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم ایف اے سطح کے اقبالیات کے کورس 303 کا مطالعہ کریں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم کورس کوڈ 303 کے تیسرے یونٹ کا مطالعہ کر رہے ہیں، جو کہ اقبال کی تصانیف سے متعلق ہے۔ ہم نے اس یونٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ پہلا حصہ علامہ اقبال کی اردو شعری تصانیف سے متعلق تھا، دوسرے میں ہم نے علامہ اقبال کی فارسی شعری تصانیف کے متعلق گفتگو کی۔ آج ہم اس کا آخری حصہ، جس میں علامہ اقبال کی اردو انگریزی نثری تصانیف، اس پر بات کریں گے۔ علامہ اقبال کی جو اردو انگریزی نثری تصانیف ہیں، ان میں علامہ اقبال کے خطبات ہیں، خطوط ہیں، تقاریر ہیں، بیانات ہیں اور ملفوظات ہیں۔ ملفوظات کسی بزرگ شخصیت کے ایسے بیانات کو یا گفتگو کو کہتے ہیں جو اس وجہ سے درج کی جاتی ہے تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں ان سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اچھا عزیز طلبہ، آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ علامہ اقبال شاعر مشرق کے طور پر مشہور ہیں، لیکن علامہ اقبال کی جو سب سے پہلی کتاب ہے وہ نثر میں لکھی گئی، اور اس کتاب کا نام علم الاقتصاد ہے۔ یہ 1904 میں لاہور سے شائع ہوئی، اور اس کا موضوع بھی اس وقت کے حساب سے بہت منفرد ہے، یعنی یہ معاشیات کے موضوع پر لکھی گئی اولین کتابوں میں سے ایک ہے۔ اس میں چونکہ نئی اصطلاحات تھیں تو اس وجہ سے علامہ اقبال نے علامہ شبلی نعمانی سے بھی مشورہ کیا کہ اس کی اصطلاحات کو کس طریقے سے جو ہے وہ درج کیا جائے۔ اس کے بعد علامہ اقبال کی جو دوسری مستقل تصنیف ہے جو نثر میں انہوں نے لکھی ہے، وہ دا ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا، یہ ان کا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے جو 1908 میں لندن سے شائع ہوا۔ اسی مقالے پر میونخ یونیورسٹی جرمنی سے اقبال کو پی ایچ ڈی کی ڈگری ملی تھی۔ تو آپ دیکھیے، یہ دوسری تصنیف جو 1908 میں آئی ہے، یہ بھی اقبال کی نثری تصنیف ہے، شعری تصنیف نہیں۔ بعد میں بہرحال فلسفہ عجم کے عنوان سے میر حسن الدین نے اس کا اردو ترجمہ بھی کیا ہے۔ اس کتاب میں اسلام سے قبل اور بعد کے ایرانی فلسفیوں کے افکار سے بحث کی گئی ہے۔ اب زیادہ تر اس کا جو اردو ترجمہ ہے فلسفہ عجم، وہی زیادہ زیر مطالعہ رہتا ہے۔ اب اقبال کی جو تیسری نثری تصنیف ہے، وہ 1910 میں لکھے گئے انگریزی زبان میں ان کے کچھ نوٹس ہیں جو مختلف امور کے بارے میں ان کے نظریات پیش کرتے ہیں۔ یہ علامہ اقبال کی ایک ذاتی ڈائری ہے۔ ان نوٹس کی تفصیلات اقبال کی دیگر کتب میں بھی موجود ہیں۔ اس کتاب کو اسٹے ریفلیکشنز کے عنوان سے 1961 میں علامہ اقبال کے برخوردار ڈاکٹر جسٹس جاوید اقبال نے مرتب کر کے شائع بھی کر دیا۔ بعد میں شذرات فکر اقبال کے عنوان سے اس کا اردو میں ترجمہ بھی کر دیا گیا، اور اس کے بعد بھی ترجمے مختلف لوگوں نے کیے جو اب دستیاب ہیں۔ تو یہ اقبال کی تیسری کتاب تھی جو کہ نثری تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ اقبال کی پہلی شعری کتاب جو ہے وہ ان کی فارسی کی کتاب تھی جو 1913 میں آئی تھی، اور جو اس کا نام تھا اسرار خودی۔ اور اردو کی جو پہلا ان کا شعری مجموعہ کلام ہے وہ 1924 میں آیا تھا بانگ درا کے عنوان سے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اقبال کے پہلے جو 3 مجموعے ہیں یا 3 جو ان کی مستقل تصانیف ہیں وہ نثر میں لکھی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد اقبال کی ایک چوتھی بڑی اہم نثری تصنیف ہے، یہ بھی انگریزی زبان میں ہے۔ یہ دراصل ان کے 6 لیکچرز ہیں جو انہوں نے مدراس میں، میسور، حیدرآباد، دکن، علی گڑھ میں 1930 میں دیے تھے۔ تو یہ لیکچر جو دا ریکنسٹرکشنز آف ریلیجس تھاٹس ان اسلام کے عنوان سے جو ہے 1930 میں لاہور سے شائع ہوئے۔ اس کے بعد پھر جب علامہ اقبال گول میز کانفرنس کے سلسلے میں 1932 میں گئے تو وہاں انہوں نے ایک اور لیکچر بھی دیا، تو کیا مذہب کا امکان ہے، از ریلیجن پاسبل۔ تو بعد میں یہ 7 لیکچروں کی صورت میں یہ کتاب 1934 میں لندن میں شائع ہوئی۔ اس کے بعد سے پھر اب یہ جو کتاب ہے دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، یہ 7 خطبات پر ہی مشتمل ہے،
اور اقبال کے ان خطبات کا موضوع وحی الہی کی اہمیت، خودی، نماز، عبادات، اسلامی ثقافت، اجتہاد اور مذہب کی ابدی اہمیت وغیرہ ہے۔ ان 7 خطبوں کی وجہ سے اقبال کو فلسفی کی حیثیت سے غیر معمولی شہرت حاصل ہوئی۔ اس کا ترجمہ سید نذیر نیازی نے تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کے عنوان سے کیا۔ 1958 میں یہ پہلی دفعہ لاہور سے شائع ہوئی یہ کتاب، اور اب علامہ اقبال کے جو لیکچر ہیں وہ تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کے عنوان سے زیادہ تر یہی اردو ترجمہ ہی زیر مطالعہ رہتا ہے، اگرچہ اس کے علاوہ بھی نذیر نیازی کے علاوہ بھی ان کے تراجم کیے گئے ہیں، ان کی تسہیل بھی کی گئی ہے، جن کی تفصیلات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد علامہ اقبال کے خطوط کے مجموعے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ خطوط کسی بھی شخص کا نجی معاملہ ہوتا ہے، یہ ذاتی نوعیت کے ہوتے ہیں، لیکن مشاہیر کے خطوط اس وجہ سے شائع کیے جاتے ہیں کہ اس کے بارے میں کچھ ان کی زندگی کے پوشیدہ پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں، کچھ علمی باتیں پتہ چلتی ہیں، اس دور کے حالات بھی ہمارے سامنے دستاویز کی صورت میں آتے ہیں۔ تو غالب سے سلسلہ جو شروع ہوا تو یہ اب تک جاری ہے، تو علامہ اقبال کے خطوط کے بھی مجموعے وہ شائع ہوتے رہے ہیں۔ علامہ اقبال کا ایک شعری مجموعہ جو انہوں نے عطیہ بیگم، عطیہ فیض کے نام، جو عطیہ فیضی کے نام خطوط لکھے انگریزی میں، وہ عطیہ فیضی نے بمبئی سے 1947 میں شائع کروا دیے۔ تراجم اس کے پاکستان میں بھی شائع ہوئے ہیں۔ لیٹرز آف اقبال کے عنوان سے بشیر احمد ڈار نے ایک مجموعہ مرتب کر کے 1978 میں شائع کیا۔ اس مجموعے میں قائد اعظم کے نام اقبال کے خطوط بھی شامل ہیں۔ قائد اعظم کے نام اقبال کے خطوط جو ہیں، لیٹرز آف اقبال ٹو جناح، وہ الگ کتاب کی صورت میں بھی شائع ہوئے ہیں، اور ان کے اردو جو ہے تراجم بھی مختلف لوگوں نے کیے ہیں اور پھر اس کی توضیحات بھی کی ہیں۔ شیخ عطا اللہ نے پھر 2 جلدوں میں اقبال کے خطوط مرتب کیے، پہلی جلد 1945 میں اور پھر دوسری 1951 میں شائع ہوئی۔ پھر مکتوبات اقبال بنام خان نیاز الدین، اقبال نے اپنے مختلف احباب کے نام خطوط لکھے، ان میں کچھ لوگوں کے نام کچھ زیادہ خطوط لکھے، پھر انہوں نے مرتب کر کے اس کو شائع کروا دیا۔ یہ خاص کسی ایک شخصیت کے نام خطوط ہیں جو مختلف کتابی صورتوں میں شائع ہوئے۔ مکتوبات اقبال بنام خان نیاز الدین لاہور سے 1954 میں شائع ہوئے۔ پھر اسی طرح علامہ اقبال کے ایک اور جو ہے وہ ان کے دوست، مکتوبات اقبال بنام سید نذیر نیازی، یعنی سید نذیر نیازی یہ وہی جنہوں نے اقبال کی تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کا ترجمہ کے نام سے ترجمہ کیا، دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کا، یہ وہی ہیں، ان کے نام علامہ اقبال کے خطوط ہیں۔ یہ 1957 میں کراچی سے شائع ہوئے۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ مولانا عبدالقادر گرامی کے نام ان کے جو ہے وہ خطوط ہیں، 1969 میں کراچی سے شائع ہوئے۔ یہ گرامی وہی ہیں جن سے اقبال فارسی شاعری کے سلسلے میں مشورے کیا کرتے تھے۔ پھر متفرق لوگوں کے نام جو خطوط لکھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی نے مرتب کر کے 1976 میں شائع کیے۔ اسی طرح سر کشن پرشاد شاد کے نام جو ہے اقبال کے خطوط ہیں، تو شاد اقبال کے عنوان سے یہ ایک مجموعہ ان کا 1943 میں حیدرآباد دکن سے شائع ہوا۔ اس کے علاوہ بھی اقبال کے خطوط کے مجموعے ہیں۔ بہرحال مظفر حسین برنی نے اقبال کے تمام خطوط کو 4 جلدوں میں یکجا کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ علامہ اقبال کی تقاریر ہیں، ان کے بیانات ہیں، مقالات ہیں، ملفوظات ہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا، تو وہ بھی کتابی صورتوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ لطیف احمد شروانی نے اقبال کے مضامین اور بیانات کا ایک مجموعہ 1944 میں اسپیچز، رائٹنگز اینڈ اسٹیٹمنٹ آف اقبال کے عنوان سے مرتب کیا۔ اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، دستیاب ہے۔ سید عبدالواحد معینی نے اردو انگریزی میں اقبال کے 2 الگ الگ مجموعے، مقالات اقبال اور تھاٹس اینڈ ریفلیکشنز آف اقبال کے عنوان سے شائع کیے۔ محمود نظامی نے ملفوظات اقبال مرتب کیے۔ سید نذیر نیازی نے اقبال کے حضور میں اقبال کی بعض گفتگویں، بعض باتیں ان کی قلم بند کی ہیں۔ ڈاکٹر محمد رفیق افضل نے گفتار اقبال کے عنوان سے اقبال کے بعض اخباری بیانات لاہور سے 1969 میں مرتب کر کے شائع کیے۔ اس کے علاوہ اقبال کے ان نثری تصانیف کے علاوہ یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں، شاید یہاں پہلے ذکر ہم کر بھی چکے ہیں کہ اس کے علاوہ جو ہے وہ باقیات اقبال کے عنوان سے اقبال کے
جو متروکہ وہ ایسا کلام جو انہوں نے ترک کر دیا تھا کسی وجہ سے، علامہ اقبال نے اپنی کتابوں میں شائع نہیں کیا، تو بعد میں وہ ان کے رسائل سے، اخبارات سے وہ اکٹھا کر کے وہ ان کو بھی شائع کیا گیا ہے۔ تو اردو فارسی کلام کے ایسے مجموعے بھی باقیات اقبال کے عنوان سے مل جاتے ہیں، جیسے سید عبد الواحد معینی کے باقیات ہے، عبداللہ قریشی کی، اور ابھی بھی لوگ مرتب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان میں بہرحال کوئی نئی بات نہیں پائی جاتی۔ تو علامہ اقبال کی یہ جو تصانیف ہیں، جو نثری تصانیف ہیں، جو علامہ اقبال کی جو یا تو براہ راست جو ہے وہ شائع ہوئیں یا پھر لوگوں نے پھر ان کے جو ہے وہ بیانات اور تقاریر وغیرہ شائع کی، تو یہ ان کا ہم نے آپ کے سامنے ایک اجمالی سا ایک تعارف پیش کیا ہے۔ اب آپ جب اس یونٹ کا مطالعہ کریں گے تو اس کی پھر تفصیلات آپ انہی کی روشنی میں جو ہے وہ ان کو دیکھیے گا، تو انشاءاللہ اس کو آپ کو جو ہے اس سے کافی رہنمائی ملے گی۔ تو امید ہے کہ ہمارا یہ جو آج کی ہماری جو گفتگو ہے یہ آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہوگی۔ تو اگلے یونٹ میں انشاءاللہ ہم کسی اور موضوع پر گفتگو کریں گے۔ والسلام۔